السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب سعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں ضمیر کی آواز یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج میں آپ کو جس شخصیت سے ملاقات کروانے جا رہا ہوں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے جس نے اپنی زندگی کے 32 سال رفائی کاموں میں گزار دیے، نوجوانوں کی تربیت کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ اور خاص طور پر میں ایک بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں ٹرینڈ یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی فیملی کے لیے جیتے ہیں، انہی کے لیے سٹرگل کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ وہ عظیم شخصیت ہے جس نے بچپن ہی سے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ میں نے تو قوم کے لیے جینا ہے، معاشرے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے میں نے کام کرنا ہے، اور انہوں نے اپنی زندگی کے 32 قیمتی سال اس کام میں صرف کر دیے۔ تو اس حوالے سے آج ہم ان سے تفصیلاً ڈیٹیل جانیں گے۔ یہ ایک مذہبی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی طور پر بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، لیکن ان کا جو سب سے اہم کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم کے میدان میں یہاں پہ انہوں نے انقلاب برپا کر دیا، کیونکہ یہ وہ ایریا تھا، علاقہ تھا جو انتہائی بیکورڈ تھا، اندھیر نگری تھی، وڈیرہ شاہی نظام تھا، اور تعلیم کی کمی تھی، سورسز کی کمی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شعور نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ ایسے معاشرے میں انہوں نے آنکھ کھولی اور اس کے بعد انہوں نے ورک کرنا سٹارٹ کیا، اور کرتے کرتے ایک بہت بڑا اہم کام انہوں نے سر انجام دیا، اور یہ بانی ہیں کالج بناؤ تحریک کے۔ تو آج اس حوالے سے ہم ان سے ڈیٹیل گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب چکڑالہ کی مشہور و معروف شخصیت جناب ملک محرم خان اوان صاحب۔ سنائیں جی، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ خیریت ہے سر۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا دلی طور پر بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے چند لمحے ہمارے نام کیے، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اپنے تعلیمی پس منظر پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور میٹرک کا امتحان کس سکول سے پاس کیا؟ السلام علیکم شعیب بھائی، جی، آپ کا انٹرویو لینے کا بے حد شکریہ، میں بے حد مشکور ہوں۔ آپ اتنے دور تھمے والی سے تشریف لائے ہیں۔ تو میٹرک جو ہے نا، میں نے چکڑالہ گورنمنٹ چکڑالہ ہائی سکول سے کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ایف اے جو ہے نا میں نے گورنمنٹ اسلامیہ کالج فیصل آباد سے فیل کیا ہے، یعنی کہ میں پاس نہیں ہوں گورنمنٹ اسلامیہ کالج فیصل آباد سے۔ ٹھیک ہے، تو بس میری یوں سمجھے کہ میں میٹرک پاس ہوں اور ایف اے فیل ہوں۔ صحیح، یعنی کہ میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد آپ فوراً فیصل آباد چلے؟ فیصل آباد چلے گئے۔ اچھا، یہ فیصل آباد جا کر آپ کے ذہن میں آئیڈیا آیا، خیال آیا کہ مجھے تو کچھ قوم کے لیے کرنا ہے، اللہ نے تو مجھے ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا، اور میں اپنے علاقے میں جاؤں گا اور انہیں ایک نئی ڈائریکشن دوں گا، وہیں سے آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا یا ادھر ہی تھے؟ نہیں، جب میں وہاں پہنچا تو وہاں جو ہے نا تنظیمیں کام کر رہی تھیں، ایم ایس ایف کام کر رہی تھی، اور جمعیت طلباء اسلام، اے ٹی آئی، مختلف مذہبی اور سیاسی تنظیمیں جو ہے نا ورک کر رہی تھی نا۔ صحیح۔ تو ایک جو ہے نا وہاں لڑکا ملا تھا، وہ چکڑالے کا تھا، حافظ غلام محی الدین صاحب۔ صحیح۔ حافظ غلام محی الدین جو ہے میرے خیال میں آج کل وہ پنجاب ٹیچر ایسوسی ایشن کا جو ہے نا صدر ہے، صحیح، پورے پنجاب کا۔ حافظ غلام محی الدین صاحب وہ اپنے ٹیچر حقوق کے لیے پنجاب اسمبلی کے سامنے میں نے اس کے مظاہرے بھی دیکھے ہیں، یہ بڑا جو ہے نا ایکٹیو بندہ تھا، مذہبی بندہ تھا۔ تو اس سے میں نے اثر پکڑا ہے نا۔ صحیح۔ تو اس نے مجھے یہ کہا کہ یار کتنی اچھی بات ہوتی کہ یہی کالج اپنے گاؤں میں ہوتا تو ہم اتنے دور فیصل آباد نہ آتے۔ تو چونکہ وہ رہائشی تھا فیصل آباد کا، ادھر سیٹل تھا، تو میں تو میری رہائش تھی یہاں چکڑالہ میں، تو میں نے ادھر ہی خط لکھا۔ ادھر میرا پڑوس کی ہے جو میرا کالج بناؤ تحریک کا جنرل سیکرٹری تھا، ایوب آوان گلوئی خاندان سے ان کا تعلق ہے، تو اس کو میں نے ایک لمبا چوڑا خط لکھا۔ تو ابھی میں نے اس سے پوچھا کہ یار وہ خط آپ کے پاس ہے کہ نہیں، وہ سن 87-88 میں لکھا گیا تھا نا۔ اچھا۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ خط پھاڑ دیا تھا۔ بڑا مجھے افسوس لگا، اس میں پوری ڈیٹیل میں نے تحریر کی تھی کہ ایسے ایسے ہم کالج بناؤ تحریک بناتے ہیں اور کالج کے لیے ہم تحریک چلائیں گے، تو اس طرح جو ہے اس کا طریقہ کار ہی میں نے اس کو بتایا تھا کہ ہم سب سے پہلے ہم احتجاج کریں گے، ڈھک پہاڑی کو جا کے نا بند کریں گے۔ ایسے تو ہم بچے ہماری کوئی بات سنے گا نہیں، تو کوئی نہ کوئی ہم شرارت کریں گے تو لوگ بات سنیں گے نا۔ تو ریڈار کے ساتھ والی جگہ ہم نے جو ہے نا سلیکٹ کی تھی، اس جگہ کو پتھر اوپر سے 200-300 لڑکے لے جائیں گے، پتھر اوپر سے گرائیں گے، روڈ بند ہو جائے گا، ڈی سی آئے گا، اے سی آئے گا، ساری انتظامی ہل جل جائے گی، سیاستدانوں کو پتہ چل جائے گا، ہمارے علاقے کے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ تو ہمارا دل کر رہا تھا کہ بے شک ہماری گرفتاریاں بھی چھوٹی موٹی ہو جائیں، کیونکہ میں 2 سال گزارے تھے فیصل آباد شہر میں،
تو گرفتاریوں سے مجھے نہیں ڈر لگ رہا تھا نا، دل کر رہا تھا کہ میری گرفتاری ہو، تو اس طرح جو ہے نا میرا نظریہ، میری تحریک اور زور پکڑے گی نا۔ اس کو میں نے خط لکھا، پھر جو ہے نا ایف اے کا امتحان دے کے میں ادھر واپس آ گیا اپنے گاؤں میں چکڑالہ میں، تو اس کو میں ملا، تو وہ عمر میں مجھ سے 4-5 سال چھوٹا تھا، لیکن چونکہ اخبار کا وہ زیادہ مطالعہ کرتا تھا، تو جو لوگ اخبار کا مطالعہ کرتے ہیں نا انہی کے اندر شعور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو اخبار لڑکا نہیں پڑھتا، جو بندہ اخبار نہیں پڑھتا، اس کے اندر کوئی شعور نہیں ہے، سیاسی شعور نہیں ہے، اس کو نہیں پتہ کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے وہ بہت شعور والا لڑکا تھا، تو میں نے اسے صلاح مشورہ کیا، تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے سر صدیق صاحب سے بات کرتے ہیں۔ سر صدیق صاحب اب ہے، اس وقت تو ہماری طرح وہ عام لڑکا تھا، میرا ہم عمر تھا نا، میرا کلاس فیلو بھی تھا، تو اس سے ہم نے صلاح مشورہ کیا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے تو میں بھی آپ کی جو ہے نا ہیلپ کروں گا۔ تو اسی طرح ہم نے 7/6/89 کو ہم نے ایک اجلاس بلایا چکڑالہ شہر کے اندر طلباء کا، تو اس میں ہم نے تقریباً 20-25 لڑکے تھے، تو اس میں ہم نے جو ہے نا اس کالج بناؤ تحریک کی بنیاد ڈالی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو جب آپ یہاں پہ آئے، مثلاً آپ نے اپنے کافی دوستوں کا ذکر کیا، لیکن میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ نے جب اپنا نیا آئیڈیا یہاں پہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، خاص طور پر اپنے فیملی کے لوگوں کے ساتھ، تو انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا یا نہیں؟ فیملی کو تو اس بات کا نہیں پتہ تھا، ہمارے والدین جو ہے نا وہ سیدھے سادے زمیندار ٹائپ کے بندے تھے، تو مجھے ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے نا۔ تو جب میرا سرگرمیوں کو میرے والد صاحب کو پتہ چلا، تو میں نے حوالہ دیا کہ یہ کام مجھے نا ملک عبدالستار نے سونپا ہے۔ تو میرے ابو کے بہت اچھے دوست ہیں، ان کی ادھر انڈسٹریاں تھیں فیصل آباد میں، تو انہی کے پاس میں گیا تھا پڑھنے کے لیے، خرچہ انہی لوگوں نے کیا تھا میرے اوپر نا۔ تو ان کے ملک ستار کے ساتھ ہماری پارٹنرشپ بھی تھی بزنس میں، 10% ان کے ساتھ ہم حصے دار تھے نا۔ تو جب اس کا نام آیا تو میرے والد صاحب چپ ہو گئے، کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو ملک صاحب نے انکل نے بولا ہے تو ٹھیک ہے کام کرو۔ پھر میں نے ان کو حوالہ دیا کہ میں اس تنظیم کا، اس تحریک کا جو سرپرست بناؤں گا نا، وہ ڈاکٹر سرفراز آوان کو بناؤں گا۔ وہ فیصل آباد میں جو ہے نا ڈاکٹر تھے، MBBS ڈاکٹر تھے، تو وہ بڑے سیاسی شعور کے مالک تھے نا۔ ڈاکٹر کم تھے، انہوں نے زندگی میں کسی کو ٹیکہ نہیں لگایا، کوئی نسخہ نہیں لکھا، تو ساری زندگی میں انہوں نے مسلم لیگ کے جلسوں میں تو سیاسی طور پہ زیادہ متحرک تھے، ڈاکٹروں کے لیڈر تھے۔ جب وہ اسٹوڈنٹ تھے کالج میں، پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد میں، تو اس وقت تو حکومت کی طرف سے تنظیمیں ہوتی تھی نا، تو اب تو بین ہے، تو وہ الیکشن لڑا تھا MSF کی طرف سے، بلکہ MSF مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی وہ بانیوں میں شمار ہے، تو اس نے ادھر بنیاد رکھی MSF کی پنجاب میڈیکل کالج میں، تو پھر الیکشن لڑا تو یونین کا صدر بن گیا، تو پھر ادھر ہی وہ ڈاکٹر بعد میں ڈاکٹر بن گیا، ادھر ہی تھا وہ فیصل آباد میں نا۔ اس کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، تو سب سے زیادہ مین کردار ڈاکٹر سرفراز صاحب کا ہے۔ اس نے کہا ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ادھر جاؤ۔ جب میں نے ان کے ساتھ یہ بات شیئر کی تو انہوں نے کہا جاؤ کام شروع کرو، تو وہ ماشاءاللہ بڑی برادری والا بندہ ہے نا، ادھر خرال برادری سے اس کی جو ہے نا تعلق ہے، تو اس کے حوصلے کی وجہ سے، اور ملک عبدالستار جو مالی پوزیشن میں سٹرانگ تھا، اس کے حوصلے کی وجہ سے، یہ دونوں شخصوں کے حوصلے کی وجہ سے میں نے یہاں یہ کام شروع کیا ہے۔ صحیح۔ تو کیا اس وقت آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا تھا، یہ تو بہت بڑا کام تھا، بہت بڑا ویژن تھا نا، آپ اتنا بڑا ویژن لے کر یہاں آئے، تو آپ کو لگ رہا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد جب میں اس ویژن میں کامیاب ہو جاؤں گا تو میری ایک پہچان بنے گی، ایک نام بنے گا؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ نام ایسے تو نہیں بنتے، کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ نہیں، اتنا شعور نہیں تھا میری اس وقت، جو عمر تھی نا وہ تقریباً میرے خیال 18 یا 19 سال تھی نا، تو اتنا مجھے نہیں پتا تھا۔ اب تو میں آپ خود حیران ہوتا ہوں کہ میں اتنی جو ہے نا، یعنی کہ غریب خاندان سے میرا تعلق ہے، چھوٹا سا زمیندار فیملی سے میرا تعلق ہے، اور شہرت اتنی ہے کہ اب لاوے چلے جائیں، یعنی کہ پچڑان، کوٹ گلہ، یعنی جتنے گرد و نواح کے لوگ ہیں سارے سفید پوش مجھے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ تھمے والی کے ملک جو ہیں ملک اللہ یار صاحب ہے، دونوں گروپ جو ہے نا، تو سارے لوگ جو ہے نا اچھی طرح واقف ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو یہ کام میں نے جب زور و شور سے کام شروع کیا، 10-12 سال لگے اس میں نا، تو یہ میری پہچان بنتے گئے، پھر اس میں اور مجھے زیادہ مزہ آیا کام کرنے کا نا۔ تو اللہ پاک نے سب سے زیادہ جو ہے نا، پڑھائی میں تو میں اتنا زیادہ لائق نہیں تھا، لیکن خطابت میں مجھے نا
اللہ پاک نے ایسا فن دیا تھا کہ میں اپنے عوام کو، اپنے لوگوں کو کنونس تقریر کے ذریعے میں کنونس کر لیتا تھا، تو لوگ میری بات مان لیتے تھے نا۔ جو میرے ساتھ لڑکے تھے نا، ان کے اندر بیچاروں کے اندر کوئی شعور نہیں تھا، وہ کہتا ہے اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا تم نے کچھ بھی نہیں کرنا، جب میں نے آپ کو بلانا ہے آپ نے حاضر ہو جانا ہے، جو میں نے نعرے لگانے آپ نے میرے نعروں کا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے نا، تو سب کام جو ہے نا میں نے خود کرنا ہے، آپ نے صرف نعرے لگانے بس۔ ٹھیک ہے، تو پھر